یہاں آج کے ایر غیر نتھو خیرے سے صحابہ کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون۔ قرآن ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور قرآن سب سے بڑا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ جمعیت 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 جمعیت۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں ایک خاتون آتی ہیں اور حضرت اما عائشہ سے کہتی ہیں حجرہ کھول دیجئے، روض اقدس پر میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ روض اقدس کے سامنے اما عائشہ نے حجرہ کھولا، چونکہ اما عائشہ کا حجرہ ہی رسول اللہ کا گھر ہے۔ اب اس پر بھی ایک بات ہے بڑی دلچسپ اور علمی، لیکن ابھی فی الحال بیان کا موقع نہیں ہے۔ حضرت اما عائشہ نے حجرہ کھولا، وہیں پر قبر اطہر کے سامنے بیٹھ کر رونے لگیں، اور روتے روتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ اس کو کہتے ہیں تعلق، اور اس کو کہتے ہیں محبت۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ سے ہو کر آؤ، اللہ کے رسول کے علاوہ۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف بات لکھی ہے، حضرت نے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے، اب اللہ تک پہنچنے کا صرف اور صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے اتباع سنت کا راستہ، اور رسول اللہ کی اتباع کا راستہ، اور آپ کی پیروی کا راستہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے انکار کیا اور میرے طریقے کو چھوڑ دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، اور صاف طور پہ دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کاپی کیٹ بنایا ہے، نقال بنایا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، 1 سال کا 2 سال کا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کبھی اماں کی کاپی کرتا ہے تو کبھی ابا کی کاپی کرتا ہے۔ بندروں کے اندر یہ بات ہمارے درمیان عام ہے نا، ہمارے درمیان یہ بات عام ہے کہ بندر بڑی نقالی کرتے ہیں، ان کو آپ پتھر مارے وہ بھی آپ کو کچھ پھینک کے مارے گا۔ لیکن یقین مانیے بندروں میں یہ بات زیادہ عام ہوگی کہ انسان سے بڑا نقال کوئی نہیں۔ سب سے بڑا نقال اور کاپی کرنے والا اللہ نے انسان کو بنایا، اور اسی کاپی کے اندر انسان کو نجات ملے گی، اور وہ کاپی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی کرنی پڑے گی۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کیا باتیں کی جائیں، ذہن میں بہت کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اخلاص اور آپ کی بشاشت کی برکت سے مجھے طاقت دی، ورنہ حالت ایسی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے کچھ کام کی باتیں نکلوائی ہیں۔ اچھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ آیت بھی ذرا سنتے چلیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ تمہارے لیے رسول کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسوہ ہی نہیں کہا صرف، بلکہ اسوۃ حسنہ کہا۔ اسوۃ حسنہ پرفیکٹ، آئیڈیل، اور انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے سوٹیبل اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ حضور کی ذات اقدس ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جس چیز کے اندر حسن ہوتا ہے نا، تو حسن نقص سے پیدا نہیں ہوتا، حسن کمال اور اکملیت سے پیدا ہوتا ہے، پرفیکشن سے پیدا ہوتا ہے۔ بات کو سمجھیے، کسی چیز کے اندر جو خوبصورتی آتی ہے تو خوبصورت اور بہترین تو آپ اس کو اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک اس میں خامی موجود ہو۔ اب کوئی کہے کہ حضور کے اندر تو کامل نمونہ نہیں ہے بلکہ بہترین نمونہ ہے،
تو اس عقل مند سے یہ سوال کیا جائے گا کہ او بھائی دنیا کے پہلے عقل مند انسان، ذرا یہ تو بتا کوئی چیز اس وقت تک بہترین کیسے ہو سکتی ہے جس کے اندر کمال اور اکملیت اور پرفیکشن موجود نہ ہو؟ حضور کے اندر پورا سارے کے سارے کمالات موجود ہیں۔ اب نمونہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، یہ جو نمونہ اور بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، تو اس کو اپنانے کے لیے کہا ہے، نہ یہ کہ صرف پڑھنے کے لیے۔ کس لیے کہا ہے؟ اپنانے کے لیے، زندگی میں اتارنے کے لیے۔ کیسے اتارا تھا حضرات صحابہ نے، وہ بھی ذرا سنتے چلیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور کو نمونہ بنایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع شروع کر دی۔ کیسے؟ کہ جن چیزوں کا انسان کو مکلف نہیں بنایا گیا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بعض دفعہ حضور کی محبت کی بنا پر اور جذبہ محبت میں فریفتگی کی بنا پر اور کمال محبت کی بنا پر وہ اس کام کو بھی کر رہے ہیں جس کے وہ مکلف نہیں ہیں۔ جیسے ایک صحابی ہیں، ان کی درمیان کی مانگیں نہیں نکلتی بالوں کی، ان کو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے دیکھا کہ درمیان کی مانگیں نکل رہی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ غالباً حبشہ کے صحابی ہیں، وہ افریقہ کی طرف کے صحابی ہیں، ان کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں، گھنگریالے بال ہونے کی وجہ سے مانگ نہیں نکل رہی۔ گرم لوہا آگ پر لوہا تپایا اور اس کے بعد اپنے سر پر رکھا اور بیچ سے مانگ نکالی۔ یہ اس کو کہتے ہیں عشق اور محبت کی ایک مثال۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ادائے مصطفیٰ اور حضور کا ہر عمل محفوظ ہے، کس کی مرہون منت ہے؟ صحابہ کی مرہون منت ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر کسی انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنا پرفیکٹ اور کتنا بہتر ہے تو اس کے تربیت یافتہ انسانوں کو دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا سب سے شاندار مظہر اور سب سے شاندار نمونہ حضرات صحابہ کی ذات ہے۔ اسی لیے قرآن نے جو کہا نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ حضرات صحابہ کا جو نام اللہ کے رسول کے ساتھ لیا جا رہا ہے، اب آپ دیکھیں کیسے لازم و ملزوم ہے حضرات صحابہ حضور کے ساتھ، کیسے جڑ گئے ہیں حضرات صحابہ نبی کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ خود حضور کے ساتھ صحابہ کا نام اور صحابہ کی پوری جماعت صحابہ کو جوڑ کر بتا رہا ہے۔ والذین معہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھی ہیں۔ قرآن حضرات صحابہ کو ساتھ والا کہہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کند ہم جنس باہم پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کہ ان دنیا کا مزاج ہے کہ انسان اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اور اپنے جیسوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود کی بڑی عجیب روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام دلوں پر اللہ تعالیٰ نے نظر دوڑائی، جو دل پسند آیا اس دل کو محمد الرسول اللہ بنا دیا، اس کے بعد اور انسانوں کے دلوں پر نظر دوڑائی تو جو دل اور پسند آئے ان کو حضور کی شرف صحابیت کے لیے قبول کر لیا گیا۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار۔ یہ صحابہ کی صفات ہیں۔ حضور کی تربیت کا اگر کوئی ذات صحابیت پر انگلی اٹھا رہا ہے، اگر کوئی صحابہ کی ذات میں تنقید کرتا ہے، اگر کوئی صحابیت پر تنقید کرتا ہے، اگر کوئی حضور کے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابہ میں سے کسی ایک پر بھی اپنی زبان کو کھولتا ہے، وہ ذات نبوت پہ تنقید کر رہا ہے۔ کیوں؟ جس درسگاہ سے انہوں نے فیض حاصل کیا وہ معمولی درسگاہ نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ کی درسگاہ ہے، جہاں کے پڑھنے والے سارے کامیاب۔ اور قرآن نے ان کو کیسا مژدہ سنایا،
سیرت کا ایک باب یہ بھی ہے، کسی ٹیچر کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنا کامل اور کتنا پرفیکٹ ہے اور کتنا سکسیس اور کامیاب ہے، اس کے طلباء کو اور اس کے اسٹوڈنٹس کو دیکھو۔ ایسی نظیر اور ایسی مثال اس روئے زمین پر نہ آئی تھی نہ آئے گی۔ دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی ان کے حواریین تھے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں انبیاء کے ساتھی؟ وہ کہہ رہے ہیں انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ جاؤ تم لڑو، تمہارا اللہ لڑے، ہم کیوں تمہارے ساتھ آئیں؟ اور حضرت صدیق اکبر جب ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں شروع سے ہی اللہ کے رسول کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ کہا اللہ کے رسول کی زبان سے، یہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذ قال لصاحبہ، قابل ذکر ہے وہ وقت جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا۔ قرآن صدیق اکبر کو ساتھی کہہ رہا ہے، صاحب کہہ رہا ہے، مصاحب کہہ رہا ہے، صحبت یافتہ کہہ رہا ہے۔ درسگاہ نبوت سے فیض اٹھانے والی سب سے پہلی شخصیت کو آج اسی صدیق اکبر پر نعوذ باللہ لعن طعن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ حملہ یہ حضور صدیق اکبر پر نہیں ہے، یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، قرآن کہہ رہا ہے جو دوسرا ان کے ساتھ غار میں تھا نا، ثانی اثنین کہہ رہا ہے قرآن حضرت صدیق اکبر کو، تو یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ یہاں آج کے ایر غیر نتھو خیرے سے صحابہ کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون۔ قرآن ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور قرآن سب سے بڑا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، کلن وعد اللہ الحسنى، قرآن اس سے بڑا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد میں اور آپ اللہ کی رضا مانگیں گے، قرآن پہلے ہی کہہ رہا ہے میں صحابہ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ اس کے لیے ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ قرآن اللہ سے ڈرنے والا کہہ رہا ہے، اور آج کہہ رہا غیرہ نتھو خیرہ کہتا ہے کہ 12-13 کے علاوہ سارے کے سارے نعوذ باللہ حضور کا ساتھ چھوڑ بیٹھے تھے۔ اس صحابہ کی ذات پر کیسے کیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اب ان کو معلوم ہے کہ ذات نبوت کے بعد اگر کسی کو اسلام کی عمارت کو، اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کرنا ہے تو حضرات صحابہ کی ذات میں تنقید کرو۔ کیوں؟ کوئی روایت، حضرت بیٹھے ہیں، روایت وہ معتبر ہوگی جس کو ابو ہریرہ بیان کر دیں، روایت وہ معتبر ہوگی جو عن عبداللہ ابن عمر سے شروع ہو، روایت وہ مانی جائے گی جو عن عبداللہ ابن مسعود سے شروع ہو، روایت وہ پڑھی جائے گی اور وہ بیان کی جائے گی جو حضرات صحابہ بیان کر دیں۔ ہزاروں احادیث کے مجموعے کو، حضور کی صبح کو، حضور کی شام کو، حضور کے لیل کو، حضور کے نہار کو، حضور کے کھانے کو، حضور کے پینے کو، حضور کے مسکرانے کو، حضور کے رونے کو، حضور کی شادی کو، حضور کی زندگی کو، حضور کی عبادات کو، حضور کی معاشرت کو، حضور کے اخلاقیات کو، حضور کے کمالات کو، حضور کے صفات کو، حضور کی آہ کو، حضور کی واہ کو، حضور کی زندگی کو، حضور کی وفات کو اگر کسی نے بیان کیا ہے تو وہ حضرات صحابہ ہیں۔ درمیان سے اگر صحابہ کو نکال دیں تو دین کمزور پڑ جائے گا۔ میرے اور آپ کے درمیان، حضور کے درمیان اور ہمارے درمیان دین کے پہنچانے کا اور دین کے پھیلانے کا صحابہ واحد ذریعہ ہیں۔ اگر
اگر صحابہ کی کڑی کو اور صحابہ کی زنجیر کو نکال دیا جائے تو کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ذات نبوت تک پہنچ جائیں۔ مجھے اگر حضور تک پہنچنا ہے تو صدیق اکبر تک آنا پڑے گا، حضور تک پہنچنا ہے فاروق کو ماننا پڑے گا کہ حضور نے ان کے بارے میں یہ باتیں بیان کی ہیں، مجھے اگر حضور تک جانا ہے تو عثمان کی حیا کو تسلیم کرنا پڑے گا، مجھے اگر حضور تک پہنچنا ہے تو علی مرتضیٰ کو حضور کا چہیتا ماننا پڑے گا، اور حضور حضرت علی کو اہل بیت ماننا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ یہ باتیں کم بیان کی جا رہی ہیں، یہ عقیدے کی باتیں۔ الصحابۃ کلہم عدول، جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان سارے کے سارے صحابہ کرام نے دین کو حضور کی اور ایسا پہنچایا دنیا کے اندر کسی انسان کے شاگردوں نے اپنے استاذ کی کیفیات کو اتنا نہیں پہنچایا جتنا صحابہ نے پہنچایا۔ روایت بیان کرتا ہے، میں نے اپنے استاذ سے روایت سنی، میرے استاذ نے روایت پڑھتے وقت بخاری کے اندر روایت آئی، وہ مسکرا پڑے، کتابوں میں روایت آئی اور کھجور کھلا دیا گیا، کتاب میں روایت آئی حضور نے اس مقام پر یوں کیا، استاذ یوں کرتا ہے، یہ سلسلہ جاتا ہے صحابہ تک۔ صحابی سے پوچھو اس روایت میں کیوں مسکرائے؟ کہنے لگے جناب محمد رسول اللہ مسکرائے تھے۔ ادائے مصطفیٰ کو اگر کسی نے محفوظ کیا ہے تو حضرات صحابہ نے کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ابن عمر کا تو حال یہ تھا، ایسے فریفتہ تھے اور ایسے عاشق تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس مقام سے بچپن میں لے کر حضرت ابن عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، کئی سال کے بعد وہاں سے ابن عمر گزرتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے جھک کر کیوں گزرتے ہو درخت کے نیچے سے؟ کہنے لگے میں نے محمد رسول اللہ کو اسی طرح کرتا ہوا دیکھا تھا۔ پوچھنے والا کہتا ہے درخت تو نہیں ہے پھر کیوں جھک رہے ہو؟ کہنے لگا درخت ہو یا نہ ہو ادائے مصطفیٰ قیامت تک باقی رہے گی، اور اسی میں نجات ہے انسانیت کی، اور اسی میں انسانیت کی نجات ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کریمانہ کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس طرح کی چند روایتیں ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت معلما، اور ایک دو روایتیں اور ہیں کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جہاں یہ روایت ہے، یہ روایت بھی ہے کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جو اس معاشرے اور سوسائٹی میں جو چیز سب سے زیادہ عام تھی نا، وہ غنا اور رقص و سرود عام تھا۔ اسی لیے غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، الغنا یورث الزنا، الغنا یورث الزنا، کہ جب، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، الغنا ينبت النفاق، کہ گانا بجانا، میوزک جس کو ہم کہتے ہیں نئے زمانے میں، آج نئے زمانے کے بارے میں اقبال نے کیا کہا تھا نئے لڑکوں کے بارے میں پتہ ہے؟ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی کے، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ جو آج موسیقی اور میوزک کو پروموٹ کیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر، یہ بھی اسی مشرکانہ اور کفر کے سوسائٹی کی دین تھی، اور وہاں کی اولین ترجیح اور فرسٹ پرائرٹی تھی، اور ان کا سب سے بڑا پیشن تھا گانا بجانا۔ اب آپ سنیے کیسے عجیب و غریب گانے گاتے تھے وہ، اور عجیب و غریب ان کے پاس آلات موسیقی تھے۔ حضور نے کہا مجھے دنیا کے اندر آلات موسیقی کو اور گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ افسوس ہماری شادیوں میں جس میں صرف اور صرف سنتوں کا کام تھا اور جس میں صرف اور صرف دین کا کام تھا، ہم نے سب سے پہلے وہاں پر گانے باجے بجوائے کہ دیکھو بھائی اگر گانے باجے نہیں ہوں گے تو شادی اور میت میں کیا فرق ہوگا۔ یہ مسلمان کی زبان ہے، یہ مسلمان کی زبان ہے۔ افسوس کہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے،
یہ جو اسلام، جس اسلام پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہم محمد رسول اللہ سے نہیں جوڑ رہے اپنے آپ کو، ہم اس مشرکانہ ماحول سے جوڑ رہے ہیں اور اس گھٹیا، عجیب ترین اور فضول اور انسانیت کے لیے بدترین سوسائٹی سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں، جو ہر حال میں اگر محمد رسول اللہ نہ آتے تو جو ان کے لیے بھی زہر تھا اور انسانیت کے لیے بھی زہر تھا، ہم اس سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں۔ تو حضور کہتے ہیں کہ میں گانے بجانے کو اور آلات موسیقی کو، میوزیکل انسٹرومنٹس کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آج موبائلوں کے اندر گانے آپ جانتے ہیں، اور جب یہ نئی تحقیق ہے، بالکل نیو ریسرچ آئی ہے کہ گانوں کے اندر ایسے کارپس ساؤنڈز ڈالے جاتے ہیں۔ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اسی لیے آپ کے سامنے آپ کی اصطلاح میں اور آپ کی ٹرم کو میں یوز کر رہا ہوں جس سے آپ کے دماغ میں بات جلدی آ جائے۔ میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، اس وقت میں جوانوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے برباد کیا ہے وہ میوزک اور موسیقی نے برباد کیا ہے۔ اور ایک عجیب بات بتا رہا ہوں، جتنی تباہی 107 یا 8 سال بالی ووڈ انڈسٹری کو قائم ہو گئے، جس نے قائم کیا تھا میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، تو اس نے جب اس کو قائم کیا تھا تو جب فلمیں بنائی گئی تھیں وہ بغیر آواز کی فلمیں تھیں، اس کے اندر ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا، اور سب سے پہلی جو فلم بنائی گئی تھی وہ مراٹھی زبان میں تھی اور راجا ہریش چندر کے اوپر بایوپک فلم تھی، جس کو کہتے ہیں کسی کے جیون پر آدھارت۔ اور سنتے جائیے، پھر دھیرے 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 لوگوں نے کہا بھائی میوزک تو ہے ہی نہیں، اس زمانے وہ بس ایکٹنگ دیکھا کرتے تھے لوگ، ایکٹنگ جس کو کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج سے ساری بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ اب دھیرے دھیرے یہ کریز بڑھتا گیا، یہ ماحول آگے چلا اور فلموں کے اندر گانے ڈالے گئے، پیار محبت کو ڈالا گیا، اور جتنی تباہی، بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، جتنی تباہی 100 سالوں کے اندر جوانوں کے اندر اس بالی ووڈ سے نہیں آئی تھی، پھر یہودیوں نے سوچا اب کیا کریں، اب نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، یہ سیل فون نہیں ہے، ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ یہ ہیل فون ہے، یہ جہنم تک پہنچانے کا آلہ ہے، اور ایک کلک نے انسانوں کو جہنم کے اندر دھکیل دیا ہے، ایک کلک نے۔ اچھے دیندار جوانوں کے، تبلیغ میں وقت لگانے والے جوانوں کے، خانقاہوں میں جانے والے جوانوں کے میرے پاس فون آئے اور میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے صرف ایک کلک کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچ دیا، اور ہم نے وہ گناہ کر لیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اسی میوزک، جو بات مجھے عرض کرنی ہے ذرا سنتے جائیے، باتیں بہت ہوئی ہیں، بہت سنی گئی ہیں، لیکن یہ ذرا عجیب بات ذرا سنیے، یہ جو 100 سالوں میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ تباہی نہیں آئی، جو ٹک ٹاک نے اور دوسرے ایپلیکیشنز نے، جو میوزیکل ایپلیکیشنز ہیں، ان تمام ایپلیکیشنز نے، کیونکہ موبائلوں کے اندر وہ ڈال دیا گیا، اب یہ نوجوانوں کے مینٹیلٹی کو اور ان کی تھنکنگ کو یہود نے غور کیا اور کہا کہ ہر کوئی تو بالی ووڈ تک پہنچ نہیں سکتا، اب ان کو کیا کرو، ان کو لپسنگ سکھاؤ اور منہ ہلانا سکھاؤ تاکہ یہ اپنے آپ میں سمجھے کہ مجھ سے بڑا اسٹار کوئی نہیں ہے، اور ایسا دھوکہ لگا، ایسا بیوقوف بنا یہ نوجوان اسی گانے بجانے کی وجہ سے، اپنی کمر کو تھرکانے کی وجہ سے، اور تھوڑا سا اس نے اپنے کپڑے بدلے، اپنا ہیئر اسٹائل بدلا، اپنا لباس بدلا، پھر اپنی زبان بدلی، اور دوسرے کی گانوں کی ٹون پر اپنی زبان کو حرکت دے کے یہ نوجوان گانے بجانے میں مست ہو گیا، اور جو تباہی ان 5 سالوں میں، آپ یقین مانیے کہ جتنے سٹارز ہیں بالی ووڈ کے جو وہ کہتے ہیں ان کے اتنے فالوورز نہیں ہیں جتنے ان نوجوانوں کے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر ہاتھ میں یہ موبائل ہے، اور یہ موبائل نہیں ہے، اس کو لایا گیا تھا اسی لیے سب سے پہلے کیمرے سے پہلے موبائل کے اندر یہ میوزک ڈالا گیا تھا، اور میوزیکل رنگ ٹونز ڈالی گئی تھیں، اور میوزک کے اندر کیسے جذبات ڈالے جاتے ہیں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ یہ اولادیں جو ماں باپ کی نافرمان بن رہی ہیں، جو یہ اولادیں اساتذہ سے بغاوت کر رہی ہیں، جو پوری دنیا کے اندر بے راہ روی کا نوجوان شکار ہے، ان کے دلوں کے اندر اس میوزک کے ذریعے سے زنا کے جذبات آتے ہیں۔ ڈسکو کا کلچر جو لایا گیا، وہاں پر میوزک کی وجہ سے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اب
میرے ساتھ بھی کوئی ہونا چاہیے جس کے ساتھ میں تھرک سکوں، اور اس کے بعد فزیکل ریلیشنز اور جسمانی تعلقات قائم کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میوزک دنیا کے اندر سے ختم ہوگی، اور جب ناچ گانا ختم ہوگا تو دنیا کے اندر سے فحاشی اور یانیت، ناچ گانا، بے راہ روی اور بدتمیزی اور بےغیرتی ختم ہو جائے گی۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسی لیے معمولی نہ سمجھیں اس کو۔ اگر کسی جوان کے موبائل کے اندر یہ میوزیکل ایپس ہیں تو فوراً ڈیلیٹ کریے۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو پسند کرتا ہے لیست لہو صبوہ، جس کے اندر بے ڈھنگا پن، لاؤبالی پن، نکما پن، لڑک پن نہ ہو، بلکہ وہ سنجیدہ ہو اور اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لے۔ میرے عزیزو، ہم نے اپنی زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اللہ کے رسول دنیا کے اندر انسانوں کو سنجیدہ بنانے آئے تھے اور یہ بتانے آئے تھے کہ تمہارا مقصد صرف جانوروں کی طرح کھانا کمانا مر جانا نہیں ہے، بلکہ ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تم کو جواب دینا ہے۔ یہ تمہارا مقصد ہے، قیامت میں تم کو کھڑا کیا جائے گا، اسی لیے فکر آخرت پیدا کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ہے۔ اب آج چونکہ ہم ان چیزوں میں پڑھ کر جب یہ چیزیں عام ہوتی ہیں نا تو پھر بد اخلاقی آتی ہے۔ ناچنے والا نوجوان کبھی بااخلاق نہیں ہو سکتا۔ اس یونیورسٹی سے، ٹک ٹاک یونیورسٹی سے بااخلاق نوجوانوں کی کے پیدا ہونے کی توقع اور ایکسپیکٹیشن آپ چھوڑ دیجئے۔ یہاں سے صرف بد کردار، بدقماش، بدمعاش پیدا ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، دل کے اندر جب گانا جائے گا اس کے اثرات جائیں گے تو نفاق پیدا ہوگا، اور اسی گانے بجانے کے چکر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوانوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا کہ اب ہمارا یہودی آقا جو کہے گا اور جو میوزک انڈسٹری کہے گی ہم وہ کریں گے۔ میرے اختیار میں ہے، بس میں سمجھتا ہوں کہ کام کی ساری باتیں تقریباً آ چکی ہیں۔ میں چھوٹا سا طالب علم سیرت کا، میرا کوئی گہرا مطالعہ بھی نہیں ہے، بہت عاجز سا طالب علم ہوں، 2-4 کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، زیادہ میں پڑھ بھی نہیں سکا ہوں۔ آپ دعا کریں کہ مزید پڑھوں اور مزید اپنا سبق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، اور اسی طرح دینی مذاکروں کے لیے ہم بار بار ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کی گئی ہیں، میں فکری باتیں کرنے کا عادی ہوں، صرف رٹی رٹائی بات اور وہ جو ایک روایتی تقریریں جو چل رہی ہیں وہ مجھ سے نہیں ہوتی۔ حالات اور سیرت جب تک یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جڑے گی، اور اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ نمونہ صرف رسول کی ذات میں بہترین نمونہ، تو وہ قیامت تک کے آخری انسان کے لیے، قیامت تک کے آخری انسان کے لیے، صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں۔ زمانہ چاہے جتنی ترقی کر لے، اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جائے گا انسانیت موجودہ حالات سے بیزار ہوتی چلی جائے گی، اور اس کا دل مضطرب اور پریشان ہوتا چلا جائے گا۔ بے چین دلوں کو قرار صرف اور صرف محمد عربی کے نام سے اور آپ کے مشن کو اپنانے سے مل سکتا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار،
اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار یا عزیز یا غفار اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اے پیارے اللہ ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے اور بندیاں اے اللہ ہم آپ کے دربار میں اے اللہ ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں اللہ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں تقریباً 1.5 گھنٹے سے بیٹھے ہیں مغرب کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں اے رب کریم اب تو بیٹھے بیٹھے دیر بھی ہو گئی جسم نے بھی تھکنے کا اشارہ کر دیا بوڑھوں نے بھی اپنے عذر کا اشارہ کر دیا اللہ اس میں مریض بھی ہیں اللہ اس میں بیمار بھی ہیں کمزور بھی ہیں ضعفاء بھی ہیں اے رب کریم سفید داڑھی والے بھی ہیں ایسے بھی ہیں جن کی عمریں 60-70 سے زیادہ ہو گئیں اے رب کریم ہم تیرے سامنے اللہ تیرے نبی کی زندگی کو سن رہے تھے اللہ ہم نے نبی کی زندگی کو سنا اور سمجھنے کی کوشش کی ہے رب کریم اے پیارے اللہ ہم آپ کے سامنے اتنا بڑا مجمع سینکڑوں کا مجمع اللہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے اے کریم اللہ آپ ہم کو معاف کر دیجئے اللہ 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 ہماری سب سے بڑی ضرورت آپ کی مغفرت ہے ہماری معافی ہے اللہ دنیا میں کپڑے کم ملیں کوئی مسئلہ نہیں اے اللہ تھوڑا کم کھائیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اللہ جیسی تیسی زندگی ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے اے اللہ تو راضی ہو جا تو ہمیں معاف کر دے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں یہ زبان بولنے کے قابل نہیں اے رب کریم یا اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جو سب سے کمزور ہوتا ہے سب سے زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے جس کا چہرہ بڑا فقیروں والا ہوتا ہے اللہ جسے مانگنا جو منوا لیتا ہے اپنی بات یا اللہ ان بندوں نے اتنے بڑے مجمع نے اس فقیر کو یہ حسن ظن کرتے ہوئے اللہ آگے کر دیا ہے اللہ یا اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ کہتا ہے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دیجئے ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجئے اے پیارے رب اے ہمارے اے اللہ آپ کے تو اربوں بندے ہیں آپ کے تو کئی ارب بندے ہیں لیکن آپ تو ہمارے اکلوتے اللہ ہیں آپ تو ہمارے اکلوتے اللہ ہیں آپ تو ہمارے اکلوتے اللہ ہیں جس طریقے سے کسی بچے کا صرف باپ ہو اور گھر میں کوئی نہ ہو وہ رو رو کر یہی تو کہتا ابو امی بھی کوئی نہیں دادی دادا بھی کوئی نہیں آپ کو نہ کہوں تو کہاں جاؤں اے ربا ہم تیرے در پہ نہ آئیں تو کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور دنیا میں تیرے سوا
سوا کون ہے؟ اے پر پیارے اللہ، اے پروردگار، اے اللہ دیکھیے نا اتنا بڑا مجمع، بڑے شوق اور ذوق سے ان باتیں سنیے، اللہ ہمیں عمل والا بنا دیجئے، اللہ عمل والا بنا دیجئے، اللہ کی گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے، اللہ ہمیں کردار کا غازی بنا دیجئے۔ اے اللہ جس نبی کی بات کو بیان کرتے ہیں اسی نبی کو کی نہیں مانتے، اللہ اسی نبی کی نہیں مانتے۔ اللہ سیرت کا پیغام تو یہ تھا کہ سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن تک اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بنانے کی کوشش کرتے، آپ کی اتباع کرتے، لیکن اللہ ہم کتنے بڑے ظالم ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، ہم نے نبی کے چہروں کو کاٹ کر، ہم نے نبی جیسا چہرہ ہمیں پسند نہیں آیا، ہم نے نبی جیسی داڑھی جو انسان کے لیے نبی کی سنت ہے اور اللہ واجب ہے، ہم نے اس داڑھی کو کاٹ کر نالے میں پھینک دیا۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے نبی نے کہا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ 5 وقت مؤذن بلاتا رہا، ہم نے نہیں مانی، ہم مسجد کو نہ گئے، وحی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا رہا، ہم انکار کرتے رہے، ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہم نے نبی کے سینے کو ٹھنڈک نہیں پہنچائی، نبی کے سینے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اے اللہ آخری وقت ہے، اللہ کے رسول صحابہ کے سہارے سے مسجد جا رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ آپ کو سجدہ کرنے، نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ یا اللہ اس امت نے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو 100% پکا سچا نمازی بنا دیجئے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا دیجئے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو، ربنا اے اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور ہمیں تقوی والا بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ یا اللہ یہ آنکھ خشک ہو چکی ہے، اللہ یہ دل پسیجتا نہیں، یہ دل نہ رہا، یہ دل پتھر کا سل بن گیا، اللہ اس پر باتیں اثر نہیں کرتی، اللہ ہم دنیا کی محبت میں مغلوب ہو گئے، اللہ ہمیں دنیا نے جیسا چاہا ویسا گھمایا، اے اللہ نفس نے شرارتیں کروائیں، اللہ تنہائیوں میں ان ہاتھوں نے گناہ کیے، میرے مالک ہم تو اس کے حقدار تھے، تو ہمیں اے اللہ مسجد کے دروازوں پر فرشتوں کو کھڑا کر دیتا اور کہتا ان نالائقوں کو 2 ڈنڈے مارو، یہ گناہ کر کر کے مسجد میں آنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ تیرے حوصلے کتنے بلند ہیں، تیری شان کریمی کے کیا کہنے۔ اے اللہ تو نے نبھائے رکھا ہے، تو نے ہم کو بھگایا نہیں، تو نے ہم کو ڈانٹا نہیں۔ اے اللہ راضی ہو جائیے نا، اے اللہ راضی ہو جائیے نا، اللہ معاف کر دیجئے نا، اللہ کہہ دیجئے نا میرے بندو میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ سفید داڑھی والے بھی رو رہے ہیں، اے اللہ معصوم بچے بھی رو رہے ہیں، آج تو جوانوں نے بھی پاک دامنی کی باتیں سن کر میوزک سے توبہ کر لی ہے، اللہ زنا سے توبہ کر لی ہے، اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ ہمیں ہر اس کام سے بچا لیجئے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں منانا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اے اللہ گھر کا چھوٹا سا بچہ جو سب سے گندا بچہ ہوتا ہے، وہ بھی اگر ماں کے پاس جا کر 4 دفعہ امی امی کہہ دیں، ماں اس گندے کو اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے تو میرا لال، اللہ کہہ دیجئے نا کہ تم میرے بندے ہو، میں تم کو معاف کر دوں گا، اللہ کہہ دیجئے نا۔ اے اللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمیں کہہ دیجئے نا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کوئی تو ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند آئے گی، کوئی تو ہوگا جس کی آہیں آپ کو پسند آئیں گی، اللہ کوئی تو ہوگا جس کے سفید بالوں کی آپ لاج رکھ لیں گے، اللہ کوئی تو ہوگا جس کی بے داغ جوانی آپ کو پسند ہوگی۔ اللہ
اللہ کوئی ماں تو ہوگی جو راتوں کو اٹھ کر تیرے سامنے تہجد میں گرم گرم آنسو بہاتی ہوگی۔ اے پروردگار، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے اکلوتے اللہ، اے رب کریم، اے اللہ دنیا میں تو سفید سفید پہن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، لیکن اللہ کل قیامت کے دن اللہ ایسا نہ ہو ہم جہنم میں جائیں، لوگ ہمیں کہیں کیا بات ہے جہنم میں کیوں پہنچ گئے؟ اللہ ستاری کر دیجئے، اللہ ستاری کر دیجئے گا۔ اللہ اقبال کہتا ہے روز محشر، اے اللہ اگر آپ ہمارا حساب لینا چاہیں تو محمد عربی کی نگاہوں سے بچا کر لیجئے گا، اللہ محمد عربی کی نگاہوں سے بچا کر لیجئے گا۔ اے رب کریم، اللہ ہمارے احوال ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن اب محمد رسول اللہ کو پہنچتے ہیں۔ اللہ اس امت، جس امت کے لیے تیرا حبیب یا رب امتی، یا رب امتی، راتوں کو تڑپنے والا، راتوں کو رونے والا، طائف میں پتھر کھانے والا، اپنی بیٹیوں کی طلاق کو برداشت کرنے والا، اے اللہ احد میں دانت شہید کروانے والا، اللہ جن کے گلے میں پھندے ڈال ڈال کر گھسیٹے گئے، اللہ اس حبیب مصطفیٰ نے ہم نالائقوں کو اپنا بھائی کہا ہے، اپنا بھائی کہا ہے۔ ہمارے گندے اعمال جب رسول اللہ کے حضور پہنچتے ہوں گے، اللہ آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ آج سے سچی توبہ کرتے ہیں، اب آپ کو اور آپ کے رسول کو جان بوجھ کر ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ اگر غلطی ہو جائے گی فوراً رو دھو کر آپ کو منا لیں گے، اللہ آپ کو منا لیں گے۔ اے رب کریم، موسم کا حال بتا رہا ہے آپ ہم سے ناراض ہیں، موسم کی تپش بتا رہی ہے آپ ہم سے ناراض ہیں۔ فلسطین کے اندر بیٹیوں کے لٹتے ڈپٹتے اور عزتیں بتا رہی ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں۔ کشمیر میں ماؤں کا مارا جانا بتا رہے آپ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ ہماری طرف دیکھ لیجئے نا، اللہ تیرے علاوہ تیری اس نبی کی امت کا کوئی نہیں ہے اس زمین کے اوپر۔ اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں کی اگر تو نے کی حق پرستوں کی دل جوئی نہیں، کی اگر تو نے حق پرستوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہ اب تو باطل یہ کہہ رہا ہے تمہارا اللہ کہاں ہے، بلا لو، اللہ ہم تجھے پکارنے آئے ہیں۔ مالک کوئی ایسا بھیج دینا جو اس امت کو ہدایت کے لیے، اللہ کوئی بھیج دیجئے نا۔ اللہ یہ ماؤں کی گودیں کیا سونی ہو گئیں جو صلاح الدین جیسا لال پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ ہاں اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ باطل کے ناپاک ارادے بتا رہے ہیں، وہ بیت اللہ کو توڑنا چاہتا ہے، مسجد نبوی کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتا ہے۔ اللہ عالم عرب کی خاموشی پر دل بڑا غمگین ہے، اللہ عالم عرب کو ہدایت دیجئے، اے اللہ عالم عرب کو ہدایت دیجئے، اللہ شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کو ہدایت دیجئے۔ اللہ جس دیار سے آپ کے حبیب نے موسیقی کا خاتمہ سب سے پہلے کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اے اللہ محمد بن سلمان نے 10 سنیما ہال کھولنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تیرے حبیب کی مقدس زمین، اللہ ان ظالموں کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت دیجئے، ورنہ ان کو بھی نشان عبرت بنا دیجئے۔ اب یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی۔ اللہ فلسطین کی بیٹیوں کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، اے اللہ امت مسلمہ کو ایک کر دیجئے، اللہ ہمارے اختلافات کو ختم کر دیجئے، اے اللہ ہمارے اختلافات کو ختم کر دیجئے، اے اللہ اس امت کو ایک کر دیجئے۔ تیرے حبیب کی پیاری سی امت، اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اللہ ایک کر دیجئے نا، اللہ ایک کر دیجئے نا۔ یا اللہ تیرے حبیب کی امت فرقوں اور مسلکوں کی بنیاد پر بٹ گئی اور باطل ہمیں مسلمان سمجھ کے مارتا رہا۔ اے رب کریم ہمارے پاس، اے اللہ ہمارے پاس تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، کوئی در نہیں، جہاں چلے جائیں مولا اب تو ہاتھوں نے بھی تھکنے کا اشارہ کر دیا، بوڑھوں نے بھی تھکنے کا اشارہ کر دیا۔ اے رب کریم اس مجلس میں قال اللہ اور قال الرسول پڑھنے والے پڑھانے والے موجود ہیں،
اللہ سب کو ان کی برکت سے قبول فرما لیجئے، ان کی برکت سے قبول فرما لیجئے۔ ہمارے مراکز کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغ کے کام کی، دین کا کام کرنے والوں کی، علماء کی، اہل اللہ کی، صلحاء کی حفاظت فرمائیے، ظالم کے ناپاک ارادوں کو ان کے اوپر پلٹ دیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہمارے جو اکابر اور جو علماء جیلوں میں بلا وجہ بند ہیں ان کی رہائی کے جلد از جلد فیصلے فرمائیے، ہماری حفاظت کے فیصلے فرمائیے۔ رب کریم، اے رب کریم، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ میں ایک دفعہ دہلی کی سڑک سے گزر رہا تھا، ایک فقیرن آئی، پیچھے سے میرا دامن پکڑ لیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا منہ بھی گندا تھا، ناک بھی بہہ رہی تھی، کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، مجھ سے کہنے لگی کچھ چھٹے پیسے دے دو۔ اللہ میرے پاس چھٹے نہیں تھے، میں نے اس کو کہا چھٹے نہیں ہیں، کہنے لگی بابا میری حالت تو دیکھ، مجھے چھٹے نہیں تو بڑی نوٹ دے دے۔ اللہ مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو دے دیا۔ اللہ تو بھی ہمارے حال پر رحم کر دے، اللہ تو بھی ہمارے حال پر رحم کر دے، اللہ تو بھی ہمارے حال پر، اللہ ہم بھی ٹوٹا، اللہ پھٹا دامن لے کر، ٹوٹا دل لے کر آئے ہیں۔ یا اللہ ملک شام کے اندر ایک 3 سال کے بچے کو کے باپ کو مار دیا گیا، وہ بچہ کہنے لگا کیا بات ہے، کوئی میرے حق میں بولتا کیوں نہیں، میں جا رہا ہوں اور اپنے اللہ سے سب بتا دوں گا، میں جا رہا ہوں اور اپنے اللہ سے سب بتا دوں گا۔ اللہ اس امت کے لیے رونے والا بنا دے، اللہ فکر نصیب فرما دے، اللہ دین کے لیے قبول فرما لیجئے، دیر کے لیے قبول کر لیجئے، دور کے لیے قبول کر لیجئے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری جوانی کی حفاظت فرما دیجئے، بے داغ جوانی بنائے رکھیے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ اس مجمع کو اٹھنے سے پہلے ایک بار اللہ نظر کرم ڈال دیجئے، اللہ نظر کرم ڈال دیجئے۔ نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے اور دکھیارے بیٹھے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، کسی سے بتا بھی نہیں سکتے، دنیا والوں سے بتانے جائیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی ہے جو دل کا حال جانتا ہے۔ اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، انہیں شفا دیجئے، بیٹیوں کے لیے غیبی رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، والدین کو اللہ بیٹیوں کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ جس گھر میں 4-5 بیٹیاں ہوں، جب اللہ رات آتی ہوگی نہ ماں کو قرار آتا ہوگا نہ باپ کو قرار آتا ہوگا، وہ کہتا ہوگا میری بچیوں کے نکاح کب ہوں گے، میرے مرنے سے پہلے ہوں گے یا نہیں۔ اللہ ایسے باپوں کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ اللہ جتنے بے نکاح لوگ ہیں سب کے لیے رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ اے رب کریم بہت سے مقروض ہیں، اللہ وہ قرض دینا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا، اے رب کریم ایسے لوگوں کے لیے قرضوں کی ادائیگی کی غیبی سبیل پیدا فرما دیجئے۔ اے رب کریم مانگنا بہت کچھ ہے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا آتا ہی نہیں، اللہ ہمیں اپنی فریاد کرنا آتا ہی نہیں، تو لیکن گونگوں کی بات بھی سننے والا ہے۔ اے رب کریم، اے اللہ ہماری بھی لاج رکھ لے۔ اے رب کریم اس مجمع کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جن حضرات نے جمعیت علماء ناگپور کے تمام اراکین کو قبول فرما لے، اے اللہ یہ ان کے صدر کو، سیکریٹری کو، تمام خدام کو قبول فرما لے۔ اللہ اہل مجلس میں ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔